إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اگر انسان اپنی فیملی لائف میں، گھریلو زندگی میں پرسکون اور مطمئن نہیں ہے تو اس کی زندگی کوئی خاص اچھی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں اپنے بندوں کی کچھ صفات، کچھ دعائیں ذکر کی ہیں عباد الرحمن کہہ کر۔ وہاں ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ فرماتے جو میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی دعاؤں میں ایک لازمی ضروری دعا یہ بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اے سی ہے یا پنکھا ہے یا ایئر کولر ہے بیوی یا بچے؟ بندہ کسی کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار انہوں دیکھ کے میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں۔ یعنی کہ بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں کہ انسان جب گھر میں جائے ساری فکریں، ساری ٹینشنیں، ساری مصیبتیں ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائیں۔ سفر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، وہ کچے ہوں یا پکے، ان پہ پتھر آنے لگتے ہیں۔ سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں۔ یہ کامیاب اور آئیڈیل باپ ہے، چاہے باہر کی زندگی میں جتنا مرضی فیل اور فلاپ ہے، اگر بچے اور بیوی اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر اس کے آنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی پاؤں سے چمٹ رہا ہے، کوئی گودی میں آ رہا ہے، کوئی کہیں لٹک رہا ہے، تو بھائی اس باپ کو 100 میں سے 1,00,000 نمبر دے دو۔ لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں، ایک دعا ہے، میں نے صرف اس لیے اشارہ کیا۔ اصل ہمارا موضوع ہے دیندار بیوی۔ اگر بیوی دیندار ہے، دین والی ہے، پھر تو ستہ ہی خیر ہے، پھر یہ سارا کچھ مل جانا ہے۔ اگر دیندار بیوی نہیں ہے، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں، دیندار بیوی سے مراد کوئی یہ نہیں بہت بڑی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، حافظہ ہو، خطیبہ ہو، بڑے اس نے اسلامک کورسز کیے ہوں، بڑا ایم اے اسلامیات، ایم فل اسلامیات، اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ہو۔ ان پڑھی لکھیوں کی بھی جو رپورٹیں آتی ہیں نا، ہمارے کانوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ جس طرح بات بات پہ یہ طلاقیں مانگ لیتی ہیں، حقوق کا ڈنڈورا پیڑتی ہیں۔
ہمیں بھی کچھ تجربے ہوئے نا مدرسے بچیوں کے چلا کر، ہمیں بھی کچھ عقل آئی تھوڑی سی ٹھوکریں کھا کر، کہ مراد یہ نہیں کہ بہت پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ ہو، یہ مراد نہیں ہے اس سے دیندار بیوی سے. دیندار بیوی سے مراد یہ ہے جس کو اپنا گھر چلانا آتا ہو، جس کو پتا ہو کہ گھر کے اندر میں نے شوہر کے حقوق کیا کرنے ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں، اور میں نے گھر کے اندر سکون کیسے قائم کر کے رکھنا ہے. بلا تاخیر ہم دیندار بیوی کسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر وہی بات کہ پڑھی لکھی زیادہ بے شک نہ ہو. ہماری مائیں، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بے شعور تھیں. آپ ماجی ایک افسانہ کبھی پڑھیں اشفاق احمد، اس کا قدرت اللہ شہاب کا، اس نے لکھا ہے کہ میری ماں ایک عظیم عورت تھی، کوئی یونیورسل مدر نہیں تھی، کہ بہت پڑھی لکھی نہیں تھی، ایک سادہ سی دیہاتی عورت تھی، لیکن تھی وہ دیندار. قدرت اللہ شہاب جیسا بچہ اس نے قوم کو دیا. اگر آج اس خاتون کی تربیت شامل نہ ہوتی تو آج اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ ہوتا. صدر ایوب نے سمری پہ دستخط کر دیے تھے، اس کے قادیانیوں نے، سیکولر طبقے نے کان بھر دیے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اسلامی کا لفظ آگے سے کاٹ دو، جمہوریہ پاکستان. ہماری ترقی کرنے کی نا وجہ یہ اسلام کا لفظ ہے. ایوب خان نے بطور صدر سائن بھی کر دیے، اور آخری سمری جو گئی تھی وہ قدرت اللہ شہاب کے پاس گئی تھی. یہ 22ویں گریڈ کا افسر تھا، صدر کا سیکرٹری تھا. اس نے کہا کہ میں نے لمبا چوڑا اعتراض لکھا کہ بالکل غلط، یہ ملک اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، اسلامی جمہوریہ ہی کہنا ہے اسے. ساتھ اپنا استعفیٰ بھی لکھ کے بھیج دیا کہ اب چھٹی ہو جانی ہے میری. کہتا ایوب خان نے مجھے بلا کر کہا مسٹر قدرت اللہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں غلط تھا. اب دیندار بیوی کہاں سے تلاش کریں؟ اب تو ایسے سیمپل پتہ نہیں اللہ نے بھیجنے ہی بند کر دیے، ڈائیاں ہی بند ہو گئی ہیں جو ایسی بچیاں بنایا کرتی تھی، تربیت کیا کرتی تھی. تو بھائیو دیندار بیوی جو ہوتی ہے وہ نہ شکری نہیں ہوتی. ایسی بیوی جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، دنیا جہاں کا علم ہو، اس کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، ایم اے، بی اے، ایم بی اے، ایم ایڈ کیا ہو، اگر وہ شوہر کے دکھ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی وہ دیندار بیوی نہیں ہے. یہ کوئی بات نہ ہوئی. جب مرد کے حالات اچھے ہوئے اس کی عزت بھی کی، توقیر بھی کی، جگہ جگہ اس کا شہرہ بھی کیا، اور جیسے ہی مرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ناسازگار ہو گئے تو جگہ جگہ نہ شکرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ذلیل کیا، رسوا کیا کہ میرے خرچے پورے نہیں کرتا. یہ عورتوں کی طبیعت میں، بعض عورتوں کی طبیعت کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. ایسی ناشکری بیوی گھر کے اندر رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ تو ہم مشرقی معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، جہاں اس نہج تک جاتے جاتے بہت زیادہ سوچا جاتا ہے، اور سوچنا بھی چاہیے. بچے ہو جاتے ہیں اور دوسری شادی کا ہمارے ہاں تصور ہے ہی نہیں. عورت کے لیے تو اور زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، مرد کرتے ہی نہیں ہیں. مرد کی تو پھر کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. لیکن اگر شریعت کا مطالعہ کیا جائے، حج کے ایام چل رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ ایسی بیوی کو طلاق دے دو. یہ نہ شکری بیوی رکھو گے، آخری نبی تمہاری نسل سے پیدا ہونا، ہم نے نہ شکرہ نہیں کرنا. جناب گئے ملنے کے لیے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں نہیں تھے. بابا جی گئے، بہو باہر آئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ابراہیم کو ملنا، اسماعیل کو ملنا ہے. بابا جی وہ تو گھر میں نہیں ہے. یہ دیکھیں اس عورت کا ملنے کا انداز دیکھیں، اور ہماری بیٹیوں اور بہوؤں کا مہمانوں سے، سسر سے، ساس سے گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں. انداز دیکھیں مہمانوں سے ملنے کا. کوئی پانی نہیں پوچھا، کوئی کھانا نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ اندر آ جائیں بزرگ ہے. بابا جی باہر گئے ہوئے ہیں، شوہر نامدار باہر ہے. بیٹا کیا کرتی ہو، کیا حالات ہیں گھر کے؟ نحن بشر نحن فی ضیق و شدہ. مر گئے، بکھے مر گئے، کھانوں کچھ نہیں لبتا.
نحنو بشر نحنو فی ضیق و شدہ فشکت الی، دیکھا ہی نہیں کہ غیر بندہ ہے، میں نہیں جانتی اسے، چاہے میرا سسر ہے مجھے نہیں پتا، غیروں کے سامنے گھر کے راز بتا رہی ہے، کھانے کو ہے کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہماری بعض خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے اپنے تن سے کپڑے اٹھانے کی، اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر ذلیل و رسوا کرنے کی، کہنے لگی کہ جی اس گھر میں کبھی میں نے خیر نہیں دیکھی، کھانے کو صحیح نہیں ملتا، کپڑا صحیح نہیں ہوتا، اس طرح مختلف باتیں کی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بیٹا جب تمہارا شوہر آ جائے میرا اسے سلام کہنا، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ، میرے بیٹے کو کہنا، اس لڑکے کو کہنا ایک بابا کہہ گیا ہے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا۔ روایات میں آتا ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جیسے گھر میں قدم رکھا انہیں باپ کی خوشبو آئی، ماں پیو دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، آندھی ہے اس نو جس دے دل دی صفائیے، وہ اسے محسوس ہوتی ہے۔ فاسق و فاجر اور ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے کو کیسے محسوس ہو جائے؟ فوری طور پر کہہ لگے کوئی آیا تھا، ہاں جی آپ کے ابو آئے تھے، بزرگ آئے تھے، کیا کہہ گئے؟ وہ گھر کے حالات پوچھ رہے تھے، میں نے سارا صاف صاف بتا دیا۔ کچھ کہا ہاں جی وہ کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ بدل لو، وہ کہتے ہو اللہ کی بندی ہو میرا پیوسی، وہ تیری حرکتوں سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے میں تجھے طلاق دوں، جا میں تجھے طلاق دے دی، جا اپنے گھر چلی جا۔ اس طرح کی بیوی گھر میں رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس سے نسلیں بھی آگے ویسی پیدا ہونی ہیں۔ اگر یہ ناشکری ہے، اس سے پیدا ہونے والی بچی جس گھر کے اندر جائے گی جا کے فساد و لڑائیاں ہی کروائے گی۔ اس سے پیدا ہونے والا بچہ جہاں جس جگہ ملازمت کرے گا وہاں پر ناشکرے پن کا مظاہرہ کرے گا، کیونکہ اس نسل سے، اس عورت کی نسل سے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے پیدا کرنا تھا۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، دروازے پہ دستک دی، بہو نے خوش آمدید کہا، پتہ نہیں میرے سسر ہیں، کہا بابا جی اندر آئیں، گوشت کھائیں، پانی کھائیں، آئیں روٹی کھائیں، کہ نہیں بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ یہ وہ باہر گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ کیسے گزر اوقات ہوتی ہے؟ کہتی بڑا اللہ کا شکر ہے، نحن بخیر وسع، کھاتا ہی نہیں مکتا، نحن بخیر، بڑے اچھے حالات ہیں، اللہ نے بڑے کرم، بڑے اللہ نے فضل کیے ہوئے ہیں۔ اچھا بیٹی کیا کھاتی ہو؟ زمزم کا پانی پی لیتے ہیں، شکار آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ فاثنت علی اللہ، اللہ کہتی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ فقال اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یا اللہ ان کے گھر کے اندر کبھی گوشت ختم نہ ہو، ان کے گھر کے اندر کبھی پانی ختم نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم نے دو دعائیں کی، ایک پانی کی کر دی، ایک گوشت کی کر دی۔ اگر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما دیتے کہ یا اللہ اس گھر میں اور پورے مکے کے اندر گندم اگا دے، اللہ اس صحرا کے اندر گندم بھی اگا دیتا۔ اتنی دعا کی برکت۔ کہا جی کوئی پیغام؟ ہاں اسماعیل آئے تو اسے کہنا اس چوکھٹ کو نہ بدلے، اس چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر خوشبو باپ کی آئی، کہیں گے یہاں کوئی آیا تھا؟ جی آیا تھا، کیا کہہ گیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ کو نہیں بدلنا، یہ چوکھٹ بڑی مضبوط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات پیغام سن کر جناب اسماعیل نے کہا اللہ کی بندی وہ میرے باپ تھے اور مجھے وہ حکم دے کر دیں کہ تجھے میں نے طلاق نہیں دینی ہے۔ اس نسل سے، اس عورت سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے جناب قیدار بھی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور اسی قیدار کی نسل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر 5000 سال کی عورت کا کتنا اثر ہے؟ 5000 پہلے کی عورت ہے، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، یہ خون کے ساتھ ساتھ عادتیں بھی منتقل ہوتی ہیں، صدیوں تک نہیں جاتی۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچے بھی ہوتے ہیں، خون کے اندر یہ چیزیں آگے منتقل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 5000 سال پیدا ہوئے، یہ عورت شکر گزار کہ صاف کہہ دیا پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شکر گزار، ایک ایک مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ کے ساتھ۔ صحابہ نے آ کر دکھایا خندق کے موقع پہ، حضرت سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا،
ہم نے پیڑ پہ ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دامن اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تم نے ایک باندھے میں نے دو باندھے ہوئے. یہ شکر یہیں سے آیا ہے بھائی. یہ شکر گزار بیوی دیندار بیوی یہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ عید کا خطبہ ارشاد فرمایا عورتوں تک آواز نہیں گئی. آپ علیہ السلام پھر عورتوں کو بھی درس دینے گئے, عید کا علیحدہ سے درس دیا اور عورتوں کو جا کر کہا کہ اللہ کی بندیوں میں نے تمہیں دیکھا تم جہنم کے اندر بہت زیادہ ہو. کہا جی ہم کیوں جہنم کے اندر زیادہ ہیں؟ فرمایا ایک تو تم جو ہے وہ لان تان بہت کرتی ہو, بات بات پہ لعنت, بات بات پہ بری گفتگو کر دیتی ہو. دوسری بات ہے تکفرن العشیر, تم خامندوں کی نہ شکری بڑا کرتی ہو. اس بی بی نے کہا, سمجھدار بی بی تھی, ہم نے کیا شکر کفر کر لیا, ہم نے کیا نہ شکری کی خامندوں کی. فرمایا خاوند تمہارے لیے سارا دن دھکے کھاتا ہے, ساری پریشانیاں برداشت کرتا ہے, اور تم ذرا سی بات پہ ناراض ہو کر اسے کہہ دیتی ہو میں تیرے گھر کدی خیر آج تک ویکھی نہیں. اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو چیزیں سکھاؤ. انہوں نے اگلے گھروں میں جانا ہے نا تو ان کو شادی سے پہلے یہ چیزیں سکھاؤ, بیٹا وہاں جا کے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. وہاں جا کے ہماری تربیت پہ کوئی حرف نہ آئے, تمہاری وجہ سے ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ پہلی چیز ہے, نہ شکرا پن نہ ہو. دیندار بیوی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتی. اور دوسری صرف جو بنیادی ہے دیندار بیوی کی, وہ ہمیشہ بچوں کے معاملات میں عدل و انصاف کرے گی. ہمیشہ اس کا جھکاؤ کبھی بھی ایک بچے کی جانب نہیں ہوگا, چاہے کوئی کم کمائے چاہے کوئی زیادہ کمائے. دیندار ہونے کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جانا یا خدمت کرنے کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادہ ربط و تعلق ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. دینی معاملات اور ہیں, لیکن دنیاوی معاملات کی وجہ سے, حسن و خوبصورتی کی وجہ سے, زیادہ تعلیم حاصل کر لینے کی وجہ سے, بچہ اور بچی, بیٹا اور بیٹی کے ہونے کی وجہ سے فرق کرنا, ایسی عورت بالکل دیندار نہیں ہے. اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہے, سستی ہے. مرد کو چاہیے اسے اچھی طرح سمجھائے کہ بچوں کے اندر یہ تفریق نہ کرے, یا آگے چل کے بچوں میں شریکے پیدا ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں بچوں میں جو شریکے پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ والدین کی ناانصافی اور والدین کی ظلم و زیادتی ہوا کرتی ہے. یہ والدین بنیاد رکھتے ہیں بچوں کے اندر شریکے کی. یہ کام نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جناب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زوجہ محترمہ امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بیٹے پیدا ہوئے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پیدا ہونے پہ مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی. مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے, بیٹیاں ہی بیٹیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی جا رہی تھی. کسی صحابی کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا. یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے, ان کے گھر بیٹا پیدا ہونا ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے اس سے کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کو نعمان کی شکل میں ایک تحفہ عنایت کر دیا. مسلمانوں نے پورے مدینے میں خوشیاں منائی کہ یہودی جھوٹے ہم سچے. پیارے تھے, راج دلارے تھے, تمام مدینے والوں کی آنکھوں کا تارا. تو والدہ کا کیوں نہ ہوتا. ذرا سا بڑے ہوئے, والدہ نے شوہر نامدار کو کہا حضرت یہ میرا بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, اسے ذرا ایک غلام تحفہ دے دیتے ہیں, کل کلاں کو کوئی ہم سے مانگ نہ لے, اعتراض نہ کرے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت لگوا لو کہ آپ گواہ ہیں جی یہ اس کا ہے. آج ماں باپ کرتے ہیں نا ایسا. ایک بچہ جو مالی اعتبار سے آسودہ حال ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتے, اس کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے. تینوں کا دی لوڑ ہے بھائی, اسے ضرورت ہونا ہو تم نے ٹھیکا لیا باقی کا. وہ اپنی محنت کر کے اس مقام پہ پہنچا ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے. اللہ اسے بھی دے دے گا جس کے پاس نہیں ہے, وہ محنت کرے. او چل یار تو لے کے کی کرنا, فلانی دکان انہوں دے دے, فلانا کام میرا کرا دے, فلانا کام مینوں کرا دے. وہ بیچارہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے, اپنا اس کا نہ اس کے بچوں کا بنتا ہے کچھ نہیں. وہ ساری زندگی انہی کے کہنے کی وجہ سے ان پہ صرف کرتا رہتا ہے, اور جب وہی چھوٹے جوان ہو جاتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تو ساڈے واسطے کیتا ہی کی ہے, تو سانو اج تک کی دیتا. حالانکہ دیا اللہ نہیں ہوتا, اس کے تھرو دیا ہوتا ہے. وہ ماں باپ کی محبت میں
آ کر کسی کے نام زیورات لگا دیتا ہے، کسی کے نام کچھ لگا دیتا ہے، کسی کے نام کچھ لگا. ہم بھی یہی کرتے ہیں. یہ ظلم اور زیادتی ہم بھی کرتے ہیں. ہم بھی ظالم اور جابر ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاملہ ہے، یہ خادم بچے کو دینا ہے، ذرا گواہ بن جائے. آپ نے فرمایا الک ولد اخری، بشیر تمہارے کچھ اور بیٹے بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں. سب کو دیا ہے؟ کہیں گے سب کو نہیں دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، چلے جاؤ یہاں سے، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیا کرتا. یہ تم ظلم کر رہے ہو، میں نے اس کی گواہی نہیں دینی. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا، کہا بشیر میری بات سنو، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہاری جتنی اولاد ہے ساری تمہاری خدمت کرے گا، صرف یہی تمہاری خدمت کرے؟ ایسا منڈے سانو پوچھ دے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بزرگ مجھے معاف فرما دے اگر میری بات بری لگے، اگر آپ نے بچوں میں اولاد میں انصاف کیا ہو ہی نہیں سکتا سارے بچے آپ کی خدمت نہ کریں. یہ آپ کی کرتوتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ باپ اس کو توجہ زیادہ دیتا تھا، جا پیو کو جا کے لے جو لڑے، انہوں پروٹھے پکا پکا کے دیندی سی نا، او دے واسطے رات نوں بوے کھول دے سی، جاؤ ہن اوکو جا کے لو جو، میرے کو کی لینا ہے جے، سارے پیسے اورے اتنے ہی لائے نا، جاؤ اوکو جاؤ، میرے کو کی لینا ہے جے. پھر کہتے بچے جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئے، بچے خدمت گزار نہیں ہیں. بھائی بنیاد تو تم نے زیادتی کے ساتھ رکھی ہے، اب وہ جو تم نے بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کو کاٹو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، میں بشیر تم کیا چاہتے ہو، اگر تم بوڑھے ہو جاؤ تیرے سارے بچے تیری خدمت کریں یا بس یہی کرے؟ کہتے ہیں نہیں جی میں تو چاہتا ہوں بڑھاپے میں میرے سارے بچے میری خدمت کریں. فرمایا پھر تم کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، تم آج ان کے ساتھ انصاف کرو، کل کو یہ تمہارے ساتھ انصاف کریں گے. دیکھیں احتیاط کریں، بچوں پہ بڑا برا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا آیا. جناب انس فرماتے ہیں فقبلہ واجلسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس صحابی نے اس بچے کو چوما، بوسہ دیا، پیار کیا، ماتھا چوما اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. اجلسہ علی فخذہ، اپنی گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد اسی کی بیٹی آ گئی، فاجلسہا، بیٹی کو نہیں چوما، اس کو صرف پاس بٹھا لیا. اللہ کے اسلام نے اسی وقت اس کو سمجھایا، الا سویت بینہما، او ظالم بچوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کر رہے؟ تم بچوں کے درمیان انصاف کرو. صحابہ اکرام کے بارے میں تابعین فرماتے ہیں وہ اولاد میں اتنا خیال کیا کرتے تھے، حتی یصوون فی القبلہ، یہاں تک کہ بچوں کو چومنا ہوتا تھا سارے بچوں کو چومتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا ایک کو چوما ہو دوسرے کو چھوڑا ہو. ہم یہاں بھی کوتاہی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں. بھائیو اس کا خیال کریں، عورت گھر کے اندر ہوتی اس کی ذمہ داری ہے. باپ تو صبح کا گیا رات کو گھر میں آیا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ نہ کرے کہ ایک بچہ غلطی کرے تو اس کو پھینٹی پڑوا دی، دوسرے بچے نے غلطی کی تو اس کے گناہوں پہ اس کی غضب پہ پردہ ڈال دیا. اس جا کر گھروں میں بیٹیوں کو بیویوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کرو. اور تیسرا کام، جو دیندار عورت ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، نکاح کے فارم آ گئے ہیں اور حکومت نے بل پاس کر دیے ہیں. وہ تو اللہ ہی معاف کرے جو کر دیے ہیں، ان کی تو تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. لیکن جو خواتین زیادہ ہی پڑھ لکھ جاتی کہتے لے اسی یہ ڈگری چولہے ہی پھونکنی ہے، اسی یہ روٹیاں پکان واسطے پڑھیا سی. او کاکا تینوں کنے کہا ہی تو بہت ہی پڑھ، جتنا تیرے لیے ضروری تھا تو پڑھ لیتی. اچھا ورکنگ وومن، ورکنگ لیڈی تمہارے لیے فخر کا مقام ہے. ہوٹلوں کے اندر کھانا تقسیم کرو، قسمہ قسم کے گندے لوگوں کی باتیں سنو، وہ تمہارے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آئیں، وہاں تمہارے دانت بند نہیں ہوتے. افسروں کے ساتھ تم سیکرٹری بن کر چاہے تمہیں پوری دنیا کا ٹور لگانے کے بہانے جہاں مرضی لے جائیں. بسوں کے اندر غیر محرموں کو کھانا ہنس ہنس کے پیش کرو، وہاں تمہیں کبھی اپنی عزت نفس کا خیال نہیں آتا. اور گھر کا کام کرتے ہوئے تمہیں جو ہے وہ یہ خیال آتا ہے کہ میں نے گھر کا کام نہیں کرنا. یہاں تک سننے میں آیا ہے
کہ لوگوں سے رشتہ طے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. لوگوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ساڑی تی نے کدی گھر دا کام نہیں کیتا, انہیں کام کوئی نہیں یہ کرنا, انہیں نوکرانی رکھا کے دیڑیے. یہاں تک لوگوں کے ذہن بنے. ہماری بیٹی نے کبھی گھر کا کام نہیں کیا, تو پھر یہو جی کڑی لے آندا گھر چ فائدہ کی تو کام ہی نہیں کرنا. پھر بندہ وہ لب کے جڑا کما کے نہ دے, تو کما کے ہی پھر آپ ہی لائے, یہ آپ ہی اکھاں کھول جانگیاں. یاد رکھو ایسی عورت کا, یہ عورت نہیں ہے, یہ مرد ہے. یہ مرد سے بھی کوئی اونچی چیز ہے. اسے اقبال نے نازن کہا ہے کہ مرد سے بھی کوئی اعلیٰ چیز ہے, مرد کے اوپر بھی روب ڈالنے والی. اللہ کے بندو یہ دیکھا کرو, شادی کرنی ہے بچوں کی, بہویں گھر میں بیاہ کے لانی ہے, یہ دیکھو اس کی ماں گھر کے کام کرتی تھی, اس کی ماں مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی, اس کی ماں شکر گزار تھی, اس کی ماں بچوں میں انصاف کرتی تھی. ان کے خالاؤں کے گھر چیک کرو, ان کی نانیوں کے گھر چیک کرو, ان کی دادیوں کے گھر چیک کرو. ہمارے بزرگ رشتہ کرنے سے پہلے لڑکی نہیں دیکھتے تھے. لڑکی کا رشتہ کرنا ہوتا لڑکی کی ماں دیکھتے, خالہ دیکھتے, پھوپھیاں دیکھتے, نانیاں دیکھتے, دادیاں دیکھتے. اگر اس کی نانیاں, دادیاں, پھوپھیاں, خالائیں, ماں صحیح ہے, شکر گزار ہے, گھر کے کام کرتی ہے, یہ بھی گھر کے کام کرے گی, کیوں اس کی تربیت ہو چکی ہے. جی ماں نے کدی روٹی نہیں لینی, کھے جا کے اگلے گھر روٹی لانی ہے. جی ماں نے کدی ڈوئی نہیں پھیری ہونی ہانڈی دے وچ, انہوں کی پتا کہ ڈوئی کنج پھیری دی ہے. جی ماں نے باہروں پکی پکائی لے آنی, دو رات نو بھی تو صبح دی بھی, تے استری بھی کپڑے باہروں ہو کے آ جانے نے, یا بندے نے زوجہ ماجدہ دی آپ ہی کر کے دے دینے نے. وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ باپ کیا کر رہا ہے, وہ اسی طرز پہ گھر میں اگلے میں جائے گی, گھر کا جا کے بیڑا غرق کر دے گی. یہ عجیب بات ہوگی, ہمارے معاشرے میں لوگوں نے پہلے سے فرمائشیں کرنا شروع کر دی. بیٹی اس شرط پہ دیں گے, بیٹی گھر کا کام نہیں کرے گی. کیوں ہے؟ بڑی نازانہ پلی ہے, بڑی لاڈو رانی ہے. اور تمہاری بیٹی فاطمہ سے زیادہ لاڈو رانی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں تو لاڈو رانی وہ ہے جو فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کا باپ نبیوں کا سردار, جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار, جس کے شوہر نامدار خلیفہ رابع, فاتح خیبر, حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. تمہاری بیٹی, اس سے زیادہ بھی دنیا میں کوئی لاڈو رانی کسی نے دیکھی ہوگی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فری ہو کر کسی کو, فرینڈلی ہو کر کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, وہ صرف جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی. کسی نے کوئی پیغام بھجوانا ہوتا تھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ بھجواتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ کی بات نہیں ٹالا کرتے تھے. ویسے وہ تو بیٹیاں پہلے 3 فوت ہو گئی تھی, آپ کسی بیٹی کی بات ٹالا کرتے ہی نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے زیادہ تمہاری بیٹی لاڈو رانی ہے یار, شہزادی ہے, تو جنت کی شہزادی, جس کی ماں بھی خواتین جنت کی سردار ہے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی؟ اتنے گھر کے کام کرتی تھی. روایات میں آتا ہے مجلا یدیہا من الطحن, چکیاں پیس پیس کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر زخم بن گئے, پھوڑے اور پھنسیاں اور جو ہے وہ دانے نکل آئے, ہاتھ پھٹ گیا ان کا چکیاں پیس پیس کے. یہ جنت کی اور جو ہے وہ کر سکتی ہے, تمہاری بیٹی گھر کے کام نہیں کر سکتی ہے. ساٹھی لاڈو رانی ہے. یہ لاڈو رانی گئی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کے پاس, ابا جی سنے آپ کے پاس غلام آئے ہیں کہ مجھے دے دیں, میں گھر کا کام کر کر کے تھک جاتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں تمہارے گھر آتا ہوں, جاؤ پیغام بھجوایا, میں آتا ہوں بعد میں, گھر میں نہیں آتا ہوں. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی بیٹھی ہیں, کہا بیٹھو, درمیان میں بیٹھ گئے. کہا بیٹی مجھے پیغام تمہارا مل گیا ہے, تم نے مجھ سے غلام مانگا ہے, تم سے گھر کے کام نہیں ہوتے. میں تمہیں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, غلام میں نے تمہیں کوئی نہیں دینا, گھر کے کام تو نہیں کرنے, چکی تو نے ہی پیسنی ہے, روٹی تو نے ہی پکانی ہے, اپنے شوہر کی خدمت تو نے ہی کرنی ہے, تمہارے گھر میں نوکر نہیں آئے گا. تم نے سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ,
34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ تیری ساری تھکاوٹ ہی دور کر دے گا. اور تمہاری بیٹیاں زیادہ شہزادیاں ہو گئی، نبی کی بیٹی سے شہزادیاں ہو گئی کہ نبی کی بیٹی گھر کی کام کر سکتی ہے، تجھ لچے لفنگے چوڑے کی بیٹی گھر کا کام نہیں کر سکتی جو 3 مہینہ 13 میں. یہ دیندار بیوی یہ گھر کے کام کرنے والی ہوتی ہے. اور چوتھی اور آخری صفت، کوشش کروں گا 2 منٹ میں بات مکمل کروں، نہ ہوئی تو نماز چھوٹی کروا لیں گے، بات پوری کر لیں گے، اہم ہے ذرا، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. دیندار بیوی ایسی ہوا کرتی ہے کہ وہ بندہ اسے دیکھ کے اپنی ٹینشن اور پریشانیاں ہی بھول جاتا ہے. چاہے وہ مدرسے کی پڑھی نہ ہو، عالمہ فاضلہ نہ ہو، کہ بندہ گھر کے اندر جاتا ہے، بندہ 100 پریشانیوں میں ہو، 100 تکلیفوں میں ہو، 100 دکھوں میں ہو، اس کو پتا ہوتا ہے یہاں اسلام کی بیٹی موجود ہے جس نے سیدہ ختیجہ کی سیرت پڑھی ہے کہ آقا علیہ السلام پتھر کھا کے گھر میں جاتے تھے، ختیجہ مرہم رکھنے کے لیے تیار ہوتی تھی. آخری وقت تک آپ کہتے ختیجہ ختیجہ اسی، ختیجہ ختیجہ اسی. لبو ہے جو پیچھے مارکیٹ جی ملے، میں نے بھی دس دیا. بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ نے ایسی بیوی دے دی ہے، اسے دیکھ کے ٹینشن بھول جاتی ہے. مگر نہ بعض عورتیں تو گھر میں بندہ داخل پہلے ہوتا ہے، پہلے ٹینشن فون پہ دیتی ہیں، کار چ آندھی ڈانگ سوٹا ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تم جہنم میں بہت زیادہ ہو. فرمایا عقل تارچ تھوڑی ہوندی ہے، مگر تم بڑے بڑے عقل مند آدمی کی عقل پہ پردہ ڈال کے غلط کام کروا لیتی ہو. تمہارے اندر یہ کاریگری ہے، رو پیٹ کے تماشا لگا کے تم بڑے ڈرامے بازیاں کر کے نا گھر کا ماحول کشیدہ کر دیتی ہو. وہ بھائی جو 35 سال تک بڑی محبت سے رہتے ہیں نا، تمہاری وجہ سے 5-6 مہینوں کے اندر ہی جو ہے وہ پیاز والی چھریاں نکل آتی ہیں، ٹماٹر کاٹنے والی چھریاں نکل آتی ہیں. جو 30-35 سال کی محنت سے گھر بنا ہوتا ہے وہ 4-5 مہینوں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر کرایوں پہ آ جاتے. یہ آپ علیہ السلام نے عورت کی ذمہ داری لگائی، گھر کو خوشگوار بنائے، ٹینشن نہ دے، بندے کو ریلیکس کرے. اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کو فرماتے الا اخبرکم بخیر النساء، میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں بہترین عورتیں کون سی ہیں، جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے فرمایا بتائیے. میں کل ودود ولود، وہ عورت بہترین جنتی عورت ہے، بہترین بھی ہے جنتی بھی ہے. ودود جو اپنے شوہر سے دل سے پیار کرتی ہے، ولود اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس شوہر کو اولاد بھی عطا کر دیتا ہے. میں اس کی صفت کیا ہے؟ اذا غضبت، اذا اغضبت او اسیء الیہا او غضب زوجہا، میں غلطی بھی اس کی نہیں ہوتی اس کے شوہر کی ہے. اس کا شوہر اس پہ غصہ کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے اور اس کو سختی سے پیش آتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. وہ کرتی کیا ہے؟ ہذہ یدی فی یدک، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں ناراض نہیں مجھ سے ہونا. لا اکتحل بغمد حتی ترضا، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے. جب تک میں آپ کی ٹینشن ختم نہ کروں میں نے سونا نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے وہ عورت جس کا قصور بھی نہ ہو، قصور شوہر کا ہو، وہ شوہر کے گلے لگ کے کہتی ہے مجھے معاف کر دو، غلطی میری ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ایسی عورت کو اللہ اختیار دے گا قیامت کے دن، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اس نے شوہر کی ٹینشن ہی دور کر دی. اور یہاں بیوی مرتی ہے تو بندہ خوشی مناتا ہے، شکر ہے میری جان چھٹی. ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں، بیگمات کا انتقال ہوا اس کے بعد بیچارے رہ گئے، روتے ہیں، اسی کرنے بڈھی نہیں مری ہے بابا ہی مر گیا جے. کس لیے؟ کہ اس نے ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ایسے ہی خوشگوار بنائے، اللہ ہماری بیگمات کو دیندار بنائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کی نسل، ہماری نسلوں میں ایسی بہویں عطا فرمائے جو دیندار ہوں، دین پہ چلنے والی ہوں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.